للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23واں پارٹ آپ حضرات کے سامنے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ جنگ احد ایک مشکل ترین جنگ جس کا نتیجہ مسلمان جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے تھے وہ قابل تعریف، اور کچھ ایک منافقین جو جنگ احد سے جا چکے تھے ان کا پردہ فاش، اور ایک بہت قیمتی نقصان، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آنکھ کے نیچے کی جو نرم ہڈی ہے اس میں زرہ کی 2 کڑیاں گھس گئی، اور حضرت حمزہ کی شہادت، مصعب بن عمیر کی شہادت، اور انصار صحابہ کرام کی شہادت جو نبی علیہ السلام کی حفاظت میں تھے، اور اسی طرح انس بن نضر کی شہادت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جنگ احد بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جنگ احد میں ابتدا میں جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کامیابی دے رہا تھا، ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، ابتدا میں مسلمان حاوی تھے جنگ بدر کی طرح، لیکن کون سوچ سکتا تھا، کون جان سکتا تھا کہ جنگ جو ہے نام ہی اس چیز کا ہے کہ پل بھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الحرب شجال، جنگ ایک لوٹے کے مانند ہے جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ جنگ میں وہی جو ہے وہ بھاری ہو سکتا ہے جو مستعد ہو، جو صبر سے کام لے، اور جو ہے اپنے پلڑے کو ہلکا ہونے نہ دے، وہی گروہ وہی لشکر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جنگ احد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جنگ احد سے بہت کچھ حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ جنگ احد میں ابتدا میں جب مسلمان کفار پر بھاری تھے اور کفار بھاگ رہے تھے، اپنے آپ کو، اپنے سواریوں کو چھوڑ کر اپنا بچاؤ کر کے بھاگ رہے تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو تیر انداز وہاں پر کھڑا کیے تھے، ان تیر اندازوں کی غلطی یہ ہو گئی کہ 3 مرتبہ تو وہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو انہوں نے دھول چٹوائی۔ جو خالد بن ولید بارہا پیچھے سے حملہ کر رہے تھے، 3 مرتبہ تو تیر اندازوں نے دھول انہیں چٹوا دی، لیکن چوتھی مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ خالد آ نہیں رہے، اور زمینی ماحول یہ ہے کہ زمین پر اب مسلمانوں کی فتح غالب آ گئی۔ مسلمان اب کفار کو کھدیڑ رہے ہیں، اور کفار بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تیر انداز جو 50 کی تعداد میں اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نصیحت بھی کی تھی، یاد رکھنا کہ نیچے نہ اترنا، جب تک میرا حکم نہ ملے نیچے نہ اترنا۔ اگر آپ ہمیں دیکھو کہ ہم کفار میں پھنسے ہوئے وہیں سے حملہ کرنا، لیکن نیچے نہ اترنا۔ اگر آپ دیکھو کہ جنگ فتح ہو چکی ہے، نیچے نہ اترنا جب تک میرا حکم نہ ملے۔ اتنی زیادہ تاکید کرنے کے بعد بھی دنیا غالب آ گئی، بشری تقاضا سبقت لے گیا، اور وہ تقاضا یہ تھا کہ جب ان تیر اندازوں میں سے چند ایک لوگوں نے دیکھا کہ نیچے کفار کھدیڑے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، اب ان کے دل میں بھی یہ جو ہے یہ خطا آ گئی، اور اس خطا پہ انہوں نے عمل کیا کہ چلو ہم بھی نیچے چلتے ہیں۔ حالانکہ اس ٹکڑی کا امیر یہ بارہا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کا حکم واضح ہے، نیچے نہ اترنا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ایمان کمزور تھے، ہماری طرح کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں مال غنیمت کی محبت آ گئی تھی، ہماری طرح۔ ان لوگوں نے وہاں ٹھہرنا ضروری نہیں سمجھا، اور وہ 40 لوگ نیچے اتر گئے، 10 لوگ وہاں رہ گئے۔
پھر خالد بن ولید نے موقع کی نزاکت کو بھانپا اور جانچا۔ خالد بن ولید اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب یہاں پر 10 ہی لوگ ہیں، تیزی کے ساتھ حملہ کر دیا اور 10 لوگوں کو شہید کر کے اب مسلمان درمیان میں ہیں، خالد بن ولید کا لشکر اوپر ہے اور کفار یہاں پہ بھاگ رہے تھے، وہ بھی پلٹ گئے، کفار بھی پلٹ گئے۔ اب مسلمان بیچ میں اور 2 کفار کے لشکر جو ہے، ایک آگے ایک پیچھے، بیچ میں مسلمان۔ اب موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمان تو حملہ کر ہی رہے تھے، مسلمان تو بھاری تھے ہی، لیکن چونکہ وہاں کے 10 لوگ شہید ہو گئے اور کفار اوپر سے تیزی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، وہاں سے کفار پلٹے وہ بھی تیزی کے ساتھ، اور مسلمان 2 چکی کے پاٹوں کی طرح بھی اس میں پس کر رہ گئے۔ اور اسی جنگ کے اندر ایک خبر اڑائی گئی، ایک افواہ اڑائی گئی، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب اس آواز کا نقصان بھی کافی ہوا، فائدہ بھی ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان تو یہ کہ جو دور لڑ رہے تھے صحابہ کرام، انہیں جو ہی یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جو مضبوط تھے وہ یہ کہنے لگے کہ جب ہمارے درمیان نبی نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو لڑتے ہیں اور اپنی جان اسی معاملے کے اندر کھو دیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو دی، یعنی جنگ کے اندر۔ اب انہیں سچائی کا علم نہیں تھا۔ ایک گروہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا تھا اور ان پر اونگ طاری ہو رہی تھی۔ انس بن نضر وہاں سے گزرے۔ انس بن نضر نے پوچھا، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کیوں اس طرح سے بیٹھے ہو، چلو اٹھو جنگ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہے؟ انس بن نضر نے کہا، جب نبی ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلیے اٹھیے اور جنگ کیجیے۔ انس بن نضر تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور دوڑا کر جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ درمیان میں ایک صحابی ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں کا رخ ہے اتنی تیزی سے، کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی ہوائیں آ رہی، خوشبو آ رہی۔ اور انس بن نضر دوڑاتے ہوئے گھوڑا لڑتے ہوئے زخمی حالت میں شہید ہو جاتے، اور بہت سارے صحابہ اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کمزور ایمان والا تھا، نفس کے تابع ہو چکا تھا۔ ان میں سے چند ایک کی آوازیں یہ نکلنے لگی کہ ہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ابو سفیان سے جو ہے امن کا معاہدہ کرے اور پھر سے ہم اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک ٹکڑی تو بہرحال ان میں ایسی تھی۔ کیوں تھی؟ ایمان مضبوط نہیں تھا، یا ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اوس و خزرج کے یا مشرکین کے، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، آگے ان کے پیچھے پیچھے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا لشکر تو پہلے ہی جا چکا، پہلے ہی پکے ٹھکے منافقین مشرکین جا چکے تھے۔ اب وہ بھی جو تھوڑے تھوڑے منافقین تھے، تھوڑے تھوڑے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، اللہ انہیں بھی اپنی صفوں سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ تو جنگ احد وہ بھی ایک چیز ہے، جو پکی دعوے داری لے کر آئے گا یا تو وہ شہید ہوگا یا تو وہ فاتح ہوگا۔ جو پکی دعوے داری لے کر آئے گا یا تو وہ جنتی ہوگا یا تو اللہ کا قریبی ہوگا اور غازی کہلائے گا۔ لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہوگا کہ فتح لشکروں سے ہوتی ہے، فتح سامانوں سے ہوتی ہے، فتح جو ہے وہ زیادہ تعداد سے ہوتی ہے، تو آج وہ اس میدان میں دھول چٹ کر جو ہے وہ جائے گا اور میدان پھیر کر دوڑے گا، اور ویسے ہی ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ کرام کے اوپر تو اونگ طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام حقیقت میں شہید تو نہیں ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے پاس 9 صحابہ تھے، 7 انصار کے اور 2 مہاجرین کے، اور ان میں سے 2 جو مہاجرین کے تھے قریش کے تھے، ان میں سے ایک کا نام طلحہ بن عبید اللہ، دوسرے کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے تو ترمذی میں روایت ہے،
صحیحین میں روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ان کے تعلق سے تو یہ آیا ہے کہ سعد نے آج جنت واجب کر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھی کو سنبھالو، میرے صحابی کو سنبھالو، اس صحابی نے جنت واجب کر لی۔ اور یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے بہترین ساتھی، بہترین دوست حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جنگ احد کے اندر، جنگ احد کے اندر بہت سارے ٹائٹل ملے صحابہ کو۔ پہلا ٹائٹل حضرت زبیر بن عوام کو ملا، کیا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر، حضرت زبیر کو یہ ٹائٹل ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی نے کہا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ طلحہ نے آج جنت واجب کر لی، طلحہ نے آج جنت واجب کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 9 صحابہ ہے اور کفار اللہ کے نبی پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کفار نے یہ سن لیا، سننے کے بعد فوراً وہ حملہ آور ہوئی۔ ان میں سے سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص، یہ ظالم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوا۔ ایک پتھر پھینک کر اس نے مارا جس سے اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے نیت کی تھی کہ میں اپنے اس بھائی کو قتل کروں گا جس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ایک صحابی نے اسے اس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا کہ اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ ہو گیا۔ اور سعد بن ابی وقاص سے کہتے کہ میری یہ نیت تھی کہ میں اس ظالم کو قتل کروں جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ قربانی۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام سے، اور وہاں پہ جتنے صحابہ تھے 9 صحابہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی اسے نقل کرتے ہیں، صحیحین میں روایت ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چند صحابہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، جو کہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم جو کہ انس بن مالک سے، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان سے لڑائی کرے گا اور ہمارا دفاع کرے گا تو وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ انصار تیار ہو گئے، ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، دوسرے آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میں قربان جاؤں انصار، میرے ماں باپ انصار پہ قربان، انصار پہ حد محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے، مہاجرین بھی کرتے تھے، لیکن انصار نے محبت کی دعوے داری 100% پیش کی، 100% پیش کی۔ جو پکے ٹھکے مسلمان تھے انہوں نے 100% محبت کی دعوے داری پیش کی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے تاریخی جملہ انصار کے لیے کہا تھا کہ پوری دنیا کا ساز و سامان اگر ایک گھاٹی سے گزرے اور میرے انصار ایک گھاٹی سے گزرے تو میں اپنے انصار کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ 6 شہید ہو گئے، 7واں جو صحابی تھا انصار کا وہ زخموں سے چور چور ہو گئے، اور طلحہ بن عبید اللہ اپنی جابازی، اپنی بہادری، اپنی شجاعت مندی سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اوپر جو تیروں کا وار ہو رہا ہے وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں اور انہیں اپنے تلوار سے روک رہے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ بہت جاں بازی سے لڑ رہے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ طلحہ تم نے جنت واجب کر لی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق تو یہاں پر یہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب ہمیں یہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام حیات ہے اور نبی علیہ السلام پر کفار حملہ کر رہے ہیں تو فوراً ہم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگے۔ اب یہ جنگ ہے، اب اس جنگ کے اندر اگر کوئی ساتھی میرے سامنے بھی ہے لیکن درمیان میں کچھ ایک لوگ حائل ہے تو میں انہیں اوورٹیک کر کے پہنچوں کیسے پہنچوں؟ مجھے پہلے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا،
پہلے ان مشرکین کو دفع کرنا پڑے گا، پھر جا کر میں وہاں تک پہنچوں گا۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگ بڑی آسان چیز ہے، جنگ آسان چیز نہیں ہے، جنگ بالکل آسان چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس موقع پر جن کا ایمان کمزور تھا یا ایمان ڈگمگا رہا تھا، وہ لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے، کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو منافقین تھے پکے ٹھکے، وہ تو مدینے کی طرف روا دوا ہو چکے تھے۔ بعض ایک عورتیں یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے کچھ لوگوں کو، منافقین کو خاص کر، جو محمد عربی کے لشکر میں تھے ضرور، جب وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے تو عورتیں ان کے منہ پر مٹی پھینک رہی تھی اور ان سے تلواریں چھین کر کہہ رہی تھی کہ لاؤ تلواریں ہمیں دو، ہم جائیں گے لڑنے کے لیے۔ تو یہ تو امتحان ہوتا ہے، جنگ میں تو امتحان ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ، بعضوں لوگ حضرت عثمان پر الزام لگاتے کہ حضرت عثمان بھی بھاگ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس غلطی کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر، مصری آدمی کا پورا قصہ بیان کرتے بخاری کے اندر، آپ جا کر دیکھ لینا۔ ہائے ہائے، جنگ تو الحرب شجال، جنگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جنگ تو بدلتے رہتے۔ ابتدا میں جہاں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اب جو ہے کفار کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے۔ اور اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی گڑھے میں جا کر گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے نیچے والی جو ہڈی ہے، اس میں 2 زرہ کی جو ہے وہ کڑیاں گھس گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پوری ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ابوبکر پہنچتے اور کہتے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور ابو عبیدہ بن جراح اس موقع پر آتے ہیں اور ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ یا ابا بکر، اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر یہ جو زرہ کی جو کڑیاں لگی ہوئی ہے، خدا را مجھے نکالنے دیجیے۔ ابو عبیدہ بن جراح، امین الامہ، امت کے امین، اپنے دانت سے اسے نکالنے کی کوشش کرتے اور نکال بھی لیتے، جن سے ان کا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے، آہستہ سے نکالنے کی۔ دوسری بھی کڑی نکلتی ہے تو وہاں سے خون کا فوارہ جو ہے وہ نکل پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کیسے ہدایت دے، جو نبی انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس نبی کے چہرے کو زخمی کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر قرآن مجید کی آیات بھی اتری اور اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ نبی آپ جو چاہتے وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر ان کی نصیب میں، ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ان کے لیے سخت عذاب ہے ظالموں کے لیے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ جو دعا کہتے ہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو معاف کر دیجئے، یہ جانتے نہیں ہے، یہ علم نہیں رکھتے۔ اللہم اہد لقومی فانہم لا یہتدون، اے اللہ رب العزت اس قوم کو ہدایت دے، پر یہ جانتے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے بار بار التجا کر رہے، فانہم لا یعلمون، فانہم لا یعلمون۔ تو یہ جنگ احد کی سختی تو بہت زیادہ سخت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 سے زائد صحابہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے اور وہاں سے جو ہے وہ انتظامات دیکھنے لگے کہ اب یہاں سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو شہداء مسلمانوں کے تھے، جو شہید مسلمانوں کے تھے، ان شہیدوں کا مثلا کیا جا رہا تھا کفار کے ذریعے، ان کی شرمگاہوں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کے پیٹ کو کاٹا جا رہا تھا، ان کے چہرے کو کاٹا جا رہا تھا، اور ہندا نے تو تمام بربریت کو پار کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو کاٹ کر وہ چبانے لگی اور بتانے لگی کہ آج ہم نے جو ہے بدر کا حساب و کتاب برابر کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ تھی، جنگ احد تھی، جس میں بہت زیادہ تکلیفیں مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑی۔ جنگ احد
سے لے کر مدینہ پہنچنے تک کا انشاءاللہ سفر جو ہے وہ پارٹ نمبر 24 میں ہم قرآنی آیات کے ذریعے بیان کریں گے، کیوں اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کے اس پلڑے کو جو بھاری تھا اسے ہلکا کر دیا، اور قرآنی آیات کے ذریعے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آج بھی چند ایک لوگ منافقین ہیں، چند ایک لوگ غدار ہیں، چند ایک لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ضرور ہے لیکن وہ ہے نہیں، خوب اچھی طرح سے سن لیجئے، آج بھی اللہ کی مدد رک جائے گی اگر اس طرح کا معاملہ رہے گا۔ پکے سچے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی اور اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق دے۔